اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین ومن تبعہم بإحسان الی یوم الدین اما بعد۔ ناظرین کرام، آج میں آپ کے سامنے روزے دار کے لیے کون سی چیزیں جائز اور مباح ہیں اس تعلق سے گفتگو کرنے جا رہا ہوں۔ سب سے پہلی بات اس میں یہ ہے کہ روزے دار دن کے کسی بھی وقت وہ غسل کر سکتا ہے۔ غسل یا تو واجبی غسل ہوگا جو کہ ضروری ہے، اور دوسرا انسان فریش ہونے کے لیے، ٹھنڈک حاصل کرنے کے لیے یا پیاس کی شدت کم ہونے کے لیے غسل کرنا چاہتا ہے تو کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بھی پیاس کی وجہ سے یا گرمی سخت ہونے کی وجہ سے غسل کیا کرتے تھے، تو اس میں کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ اسی طرح وہ سوئمنگ بھی کر سکتا ہے، بس یہ کہ احتیاط برتے کہ پیٹ میں پانی چلا نہ جائے۔ دوسرا ادب یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں مبالغہ نہیں کرنا چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے منع فرمایا وبالغ فی الاستنشاق الا ان تکون صائما، ناک میں پانی چڑھانے میں تم مبالغہ کرو، البتہ تم روزے کی حالت میں ہو تو ایسا کرنے سے پرہیز کرو، کیونکہ ہو سکتا پانی پیٹ میں چلا جائے، تو اس لیے کلی کرنے میں اور ناک میں پانی چڑھانے میں پانی زیادہ نہیں لینا چاہیے۔ تیسری جائز چیز یہ ہے کہ جنابت کی حالت میں آپ صبح کر کے سحری کر سکتے ہیں، کہ اگر کوئی انسان اٹھا اس وقت کے سحری کا وقت ہے اور جنابت کی حالت ہے یا اس پر غسل واجب ہے، جیسے عورتیں ہیں ابھی بھی پاک ہوئی ہیں، تو اسی حالت میں وہ سحری کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے۔ البتہ نماز فجر کے لیے ان کو غسل کرنا ضروری ہوتا ہے، تو جائز ہے اس وقت۔ البتہ جنابت کی حالت میں اگر وہ اس وقت سحری کرے تو بہتر ہے کہ وضو کر لے، وضو کر کے وہ سحری کرتا ہے تو یہ بہتر اور افضل چیز ہے، ورنہ اسے بھی وہ سحری کر لے، بعد میں وہ غسل کر لے جب وہ فجر کی نماز ادا کرنے کے لیے جا رہا ہو۔ چوتھی چیز یہ ہے کہ روزے کی حالت میں سرما لگانا جائز ہے۔ عائشہ رضی اللہ عنہ فرماتی ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں سرما لگایا تھا، سرما لگا سکتے ہیں۔ اسی طرح جو ہے آنکھ میں کوئی ڈراپ بھی ڈال سکتے ہیں، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ کبھی کبھی اس کا اثر جو ہے حلق میں محسوس کرتے ہیں، اگر ایسی بات ہے تو اس کو تھوک دے، یا اگر نہیں بھی تھوکتا ہے تو کوئی فرق نہیں پڑے گا، کیونکہ آنکھ جو ہے پیٹ میں غذا جانے کا ذریعہ اور سبب نہیں ہے۔ نمبر 5، روزے کی حالت میں روزے دار کے لیے جائز ہے کہ اپنی بیوی سے وہ مباشرت کرے، ملے، بس یہ کہ ہم بستری نہ ہو، جماع نہ ہو، اور اس کو بوسہ بھی دے سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے جب اس تعلق سے پوچھا گیا تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک نوجوان شخص کو اس چیز کے کرنے سے منع کر دیا، اور جو بوڑھا تھا اس کو اس کے کرنے کی اجازت دی۔ اور عائشہ رضی اللہ عنہا سے پوچھا گیا تو آپ نے فرمایا کہ کان النبی صلی اللہ علیہ وسلم یقبل ویباشر وهو صائم، کہ روزے کی حالت میں آپ بوسہ دیتے تھے، ساتھ میں مباشرت بھی کرتے تھے، لیکن روزے سے رہتے تھے۔ وَكَانَ أَمْلَكَكُمْ لِإِرْبِهِ، لیکن وہ اپنی حاجت کو بہت کنٹرول رکھنے والے تھے۔ تو اگر ایسی بات ہے تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے، تو بیوی کے ساتھ مباشرت اور بوسہ اس کو دے سکتا ہے روزے کی حالت میں، بشرطے کہ وہ اپنے آپ کو کنٹرول رکھے۔ چھٹویں چیز یہ ہے کہ روزے کی حالت میں کوئی انسان اگر انجیکشنز لینا چاہے تو لے سکتا ہے، کیونکہ اس کی کوئی ممانعت شریعت میں نہیں ہے۔ البتہ ایسے انجیکشن جو انسان کو طاقت پہنچائے اور بغیر کسی بیماری کے وہ لے رہا ہے، تو ایسے انجیکشن ہو سکتا ہے اس کے روزے کو توڑ دے، کیونکہ وہ کھانے پینے کے برابر ہو جاتا ہے۔ ہاں اگر بخار ہے یا کوئی بیماری ہے اس کی وجہ سے وہ انجیکشن لے رہا ہے تو اس سے اس کے روزے پہ کوئی فرق نہیں پڑتا ہے۔ نمبر 7، روزے کی حالت میں پچنا بھی، کفنگ بھی کر سکتا ہے، کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ صحیح بخاری کی روایت ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے روزے کی حالت میں پچنا لگوایا تو احتجم النبی صلی اللہ علیہ وسلم وهو صائم۔ ہاں البتہ کمزور ہونے کا اندیشہ ہو تو ایسی صورت میں جو ہے یہ پچنا لگوانا مغرب کے بعد کر لے یا رات کے وقت کر لے۔ انس بن مالک رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ کیا تم روزے دار کے لیے پچنا لگوانے کو ناپسند کرتے ہو؟ تو انہوں نے کہا کہ نہیں، ہاں البتہ کمزوری کا اندیشہ ہو تو ایسی چیزوں سے بچنا ضروری ہے۔ اسی طرح جو ہے کبھی بلڈ دینے کی ضرورت پڑتی ہے، ڈونیٹ کرنے کی ضرورت پڑتی ہے تو روزے کی حالت میں کر سکتا ہے۔
اور اگر بلڈ ٹیسٹنگ کے لیے جو ہے خود تھوڑا سا خون دینے کی ضرورت پڑے تو وہ بھی کر سکتا ہے، کوئی رکاوٹ نہیں ہے۔ 8ویں چیز یہ ہے کہ انسان کے منہ میں کبھی کبھی جو ہے تھوک رہ جاتا ہے، جیسے وضو کرنے کے بعد بھی تھوڑا سا ہلکا سا پانی رہ جاتا ہے، جو اس کو وہ نکالنا بھی چاہے نکال نہیں سکتا، تو یا تھوک ہے اس کو جو ہے وہ ہمیشہ تھوکتا رہے، تو ایسی صورت تو یہ کہ تھوک دے، ورنہ اگر وہ نگل لے تو اس سے کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ تو جن چیزوں سے انسان بچ نہیں سکتا اس کو اگر وہ کر لے تو اس کے روزے میں کوئی فرق نہیں پڑے گا۔ نمبر 9، روزے کی حالت میں وہ مسواک کر سکتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مسواک کرتے تھے، تر و تازہ مسواک کرتے تھے اور خشک مسواک بھی کرتے تھے، اور خوشبو لگا سکتے ہیں، تیل لگا سکتے ہیں۔ ابن سیرین رحمہ اللہ سے پوچھا گیا کہ اگر کوئی انسان تازہ مسواک کرے تو ہو سکتا ہے اس میں کوئی مزہ ہو، ٹیسٹ ہو، تو وہ کہتے ہیں کہ پانی میں بھی تو ٹیسٹ ہے، آپ تو کلی کرتے ہیں اس سے، تو کوئی حرج کی بات نہیں ہے۔ اسی پر قیاس کرتے ہوئے بعض علماء نے کہا کہ انسان روزے کی حالت میں احتیاط کے ساتھ ٹوتھ پیسٹ کا اگر استعمال کرے روزے کی حالت میں تو کوئی ممانعت نہیں ہے۔ تو انسان اگر دن کے وقت ٹوتھ پیسٹ استعمال کرنا چاہے تو کر سکتا ہے، لیکن احتیاط برتنی چاہیے اس سے کہ پیٹ میں کوئی چیز نہ چلی جائے۔ اسی طرح روزے کی حالت میں سالن بھی عورتیں چکھ سکتی ہیں، بس ٹیسٹ معلوم کرنے کے لیے یا نمک مرچ معلوم کرنے کے لیے ہلکا سا وہ زبان کے نوک میں رکھ کر وہ چکھ کر سکتی ہیں، پھر اس کو تھوک دے وہ چیز۔ اسی طرح کوئی بھی روزے دار جو ہے کریم لگا سکتا ہے یا آئنٹمنٹ لگا سکتا ہے، یا کیونکہ وہ یہ سب چیزیں کھانے پینے کے حکم میں نہیں آتی ہیں۔ اور کچھ نئے فتاوے جو علماء سے ثابت ہے وہ میں آپ کے سامنے سنا دیتا ہوں کہ بعض دمے کی بیماری کے لوگ رہتے ہیں، ان کو انہیلر استعمال کرنا رہتا ہے روزے کی حالت میں، تو کر سکتے ہیں، کیونکہ انہیلر کے استعمال سے جو ہے آپ کا پیٹ تو نہیں بھرتا، کھانے پینے کی چیزوں کے حکم میں نہیں ہے وہ۔ اسی طرح روزے کی حالت میں مہندی اگر کوئی عورت لگانا چاہے تو لگا سکتی ہیں، یہ بھی کوئی ممانعت اور رکاوٹ کی چیز نہیں ہے۔ البتہ ڈائلیسس اگر کرنا ہے، اگر گردے کی خرابی ہے تو ڈائلیسس کر رہے ہیں، تو ایسی حالت میں علماء نے فتویٰ دیا ہے کہ اس سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے، کیونکہ ڈائلیسس کرتے ہوئے خون اندر کا نکال کر اس میں کوئی چیز ملا کے پھر اندر جاتا ہے خون، جو انسان کے کھانے پینے کے برابر ہو جاتا ہے، تو ڈائلیسس کرنے سے روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ اسی طرح اگر کوئی انسان طاقت کے لیے گلوکوز چڑھاتا ہے تو وہ بھی انسان کے جسم میں پہنچتا ہے تو وہ تقویت ملتی ہے اور کھانے پینے کے حکم میں آ جاتا ہے، تو اس سے بھی روزہ ٹوٹ جاتا ہے۔ تو یہ چند مسائل تھے جو میں نے آپ کے سامنے رکھا۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں ہر مسئلے میں قرآن و حدیث کے حکم کو اور علماء کے فتاوے کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین وصلی اللہ علی نبینا محمد۔